اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی، پریزنٹیشن سے بات شروع کی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پریزنٹیشن بنانے کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے جس سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی بن جائے گی اور وہ آڈینس کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی اور اس کا کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے پریزنٹیشن بنا لی تو پھر اب اس کی ڈیلیوری کا بندوبست کیسے کریں، اس کو کیسے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں، پیش کیسے کریں۔ اسی طرح سے چند ایک ٹپس میں آپ سے پھر شیئر کرتا ہوں جو بنیادی طور پہ میری اپنی لرننگ ہے، اور وہ آپ اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے اس کے بارے میں اور سیکھیں گے یقیناً انشاءاللہ، یا سیکھ چکے ہوں گے آلریڈی، یہ بھی اس میں شامل کر لیجیے گا اپنی لرننگ میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جناب کہ آپ کو اپنے کانٹینٹ پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ بہت بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو سینئر مینیجرز ہیں وہ کسی کو کہتے ہیں، اپنے پروڈکٹ مینیجر کو، کسی جونیئر مینیجر کو کہ یار یہ ذرا اس ٹاپک پہ میری پریزنٹیشن بنا دینا، وہ بنا دیتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اب بڑے صاحب پہنچتے ہیں پریزنٹیشن کرنے، اور چونکہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں کچھ بھی بول لوں گا، لہٰذا وہ جا کے پریزنٹیشن اوپن کرتے ہیں، اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نے کیا لکھا ہے، مجھے تو پتہ نہیں اس نے کس بیک گراؤنڈ میں لکھا ہے، تو یہ بات پھر ذرا نامناسب ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلا سب سے پوائنٹ یہ ہے کہ نو یور کانٹینٹس۔ آپ نے کیا پریزنٹیشن بنوائی ہے تو بھی، خود بنائی ہے تو بھی، دونوں صورتوں میں آپ کو کانٹینٹ کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، کس ترتیب سے ہے، تاکہ آپ اس پہ کمانڈ آپ کی ذہنی طور پہ آ سکے۔ یہ پہلا امپورٹنٹ کریٹیکل پوائنٹ ہے۔ دوسرا کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک اس کی کامنٹری بنا لیجئے پہلے، جب آپ اس کو ریویو کر رہے ہوں، پریزنٹیشن کو فائنل ریویو میں گئے ہوں، تو پھر ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں کامنٹری بنا لیجئے کہ اس سلائیڈ پہ میں یہ کہوں گا، اس سلائیڈ پہ میں یہ کہوں گا، اس سلائیڈ پہ میں یہ کہوں گا۔ آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ سینٹنسز، کچھ فریزز، کچھ ورڈز اپنے دماغ میں لے آئیے جو پھر اس وقت آپ کے کام آ جائیں گے۔ دیکھیں نا، ایکسٹمپور بہت لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے کلاسک جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ونسٹن چرچل جو وار ٹائم میں یو کے کے جو پرائم منسٹر تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے بے شمار فقرے کوٹ ہوتے ہیں جو بظاہر انہوں نے ایکسٹمپور، برجستہ انہوں نے فرما دیے۔ اب ہر طرف یہ لکھا ملتا ہے کہ چرچل صاحب وہ جو فقرے بظاہر بڑے ایکسٹمپور لگتے تھے، وہ انہوں نے کئی دن کی محنت کے بعد بنائے ہوتے تھے ایکچولی، تو کچھ ایکسٹمپور نہیں تھا۔ تو اس لیے کوئی بھی پریزنٹر جو ہے اس کے لیے یہ بالکل کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ میں تو کھڑا ہو کے جب چاہے جو مرضی بات کر لوں۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ کامنٹری اپنے ذہن میں بنا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ میں تیسری بات بھی کر دوں، اگر آپ ایک پریزنٹیشن ریپیٹ کر رہے ہیں 2 4 5 جگہوں پہ، فار ایگزامپل جیسے میں کر رہا تھا، تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن میں اپنی کامنٹری ذرا ویری کرتے رہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ تیسری چوتھی مرتبہ میں آپ رٹا ایسے بول رہے ہوں گے جیسے کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے، اور بالکل وہ اسی طرح سے چلے جا رہا ہوگا۔ مجھے وہ یاد آتا ہے جب ہم بچپن میں، جب ہم بچے تھے تو گلیوں میں آتے تھے، وہ انہوں نے وہ میگنیفائنگ گلاسز والا ڈبہ رکھا ہوتا تو اس میں 3 سلاٹ بنے ہوتے تھے، بچے یوں منہ ڈال کے بیٹھ جاتے تھے اس میں، اور وہاں پہ پیچھے اس کے وہ تصویر چلاتا تھا، 10 12 تصویریں اس کے پاس ہوتی تھیں اسٹینڈرڈ، کہ 12 من کی دھوبن دیکھو، 2 منہ والا شیر دیکھو، فلانا دیکھو۔ اس کو چونکہ رٹا ہوتا تھا اس نے کہ کون سی تصویر کب آئے گی، وہ یوں گھماتا تھا اور بولتا رہتا تھا۔ تو پریزنٹرز کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے پھر، کہ 12 من کی دھوبن دیکھو اور 2 منہ والا شیر دیکھو، تیسری چوتھی پریزنٹیشن اگر وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن میں تازگی قائم رہے، فریش رہے، تو اپنی کامنٹری کو ذرا ویری کرتے رہیے، کوئی لفظ بدل لیجئے، کوئی فقرے بدل لیجئے، ترتیب تو نہیں بدلے گی ظاہر ہے چونکہ پریزنٹیشن کی ترتیب وہ ہے، اس پہ غور کر لیجئے۔ تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر پریزنٹیشن میں نارملی اس کا ایک مین ٹاپک ہوتا ہے، اور پھر اس کی سپورٹ میں 3 4 5 سب ٹاپکس ہوتے ہیں۔ تو جب آپ شروع کریں تو ایک اوور ویو ضرور دے دیجئے، اس کو سیکرٹ مت رکھیے، اوور ویو دے دیجئے کہ ہم ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سی دس، اور ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ دس، تاکہ آڈینس کا مائنڈ فوکس ہو جائے۔
کہ اچھا جناب آج اس ٹاپک پہ بات ہوگی، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، ایلیویشن آف پاورٹی پہ آج بات ہوگی جی، ٹھیک ہے جی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان 2020 آج میں اس پہ بات کروں گا۔ اب وہ مائنڈ ان کا فوکس ہو گیا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو بلینک چھوڑ دیں گے تو کچھ دیر کے لیے وہ سوچتے رہ جائیں گے کہ آپ کون ہیں، کیا پریزنٹ کریں گے، پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں تو چلو تعارف ہو جائے گا، پریزنٹ کیا کریں گے وہ جب تک 2-4 سلائیڈز نہیں گزر جائیں گی تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، یعنی وہ مائنڈ سپیس جو آپ ان کی اس ٹائم میں لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں لے پائیں گے۔ سو پہلے ہی بتا دیجئے اور پھر ایک بالکل بریف اوور ویو دے دیجئے، پھر آپ اپنے ٹاپک پہ شروع ہو جائیے۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سب ٹاپک کو جب آپ کلوز کریں، یعنی فرض کیجئے آپ کے پاس 15 سلائیڈز ہیں اور آپ کے پاس 4 ٹاپکس ہیں اور آپ نے 3 سے 4 سلائیڈز آپ کی ایک ٹاپک پہ چل رہی ہیں، تو جب پہلے سب ٹاپک کی 3 سلائیڈز آپ نے پوری کر لیں تو پھر اس کو کنکلوڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے کہ جی یہ جو ابھی ہم نے یہ سلائیڈز دیکھی ہیں ان کا سم اپ یہ ہے۔ پھر اگلا ٹاپک سب ٹاپک لیجئے، پھر اس کو سم اپ کر دیجئے، کنکلوڈ کر دیجئے، پھر اس کو کر دیجئے اور آخر میں ٹوٹل کو کنکلوڈ کر دیجئے۔ دیکھیے یہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی بھی آڈینس ہوں، وہ کتنے بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہوں آپ پہ، ان کو آپ کی پریزنٹیشن 100% یاد نہیں رہے گی۔ جو ان کا ٹیک ہوم ہے وہ ہوگا جو آپ نے سمری کی ہوگی، جو آپ نے کنکلوژن دیے ہوں گے۔ اگر آپ نے 3 یا 4 سب پوائنٹس کو کلوز کیا ہے ان کی جگہ پہ، تو وہ کلوزنگ ان کے ذہن میں ہوگی اور ایک اوور آل کلوزنگ ان کے ذہن میں ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بہت، اگر یہ مل جائے تو اس سے اچھا کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو کہ پریزنٹیشن آپ کی ہوئی اور لوگوں نے اتنا ٹیک ہوم لے لیا اس میں سے، سو اس کو کلوز کرتے جائیے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ کچھ بیسکلی پوائنٹس ہیں۔ ایک لاسٹ پوائنٹ یس اور بھی ہے، کس رفتار سے پریزنٹیشن کرنی چاہیے؟ کیا بہت فاسٹ بولنا چاہیے؟ کیا بہت آہستہ بولنا چاہیے؟ اور ہر فقرے کے بعد رک کے دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیسے اس کو، یا وہ ابزارب کر لیا انہوں نے آپ کا پوائنٹ جو آپ نے ایک موتی جو پیش کیا ہے ان کے سامنے معذرت کے ساتھ۔ یہ بھی سٹائل لوگ بناتے ہیں۔ دیکھیے جو سیاسی تقریریں ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان میں نعرے لگائے جاتے ہیں خاص طرح کے، اور اس کے بعد ان کا ایفیکٹ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں نے اتنی بڑی بات نکال کے پیش کر دی ہے، اب آڈینس نے کیا ری ایکٹ کیا۔ اس وقفے میں ان کے جو ہواری ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ 2-4 نعرے لگواتے ہیں، وہ ہو کرتے ہیں تاکہ ذرا لوگوں کی انرجی کا لیول اچھا ہو جائے۔ ایک سیریس ایک پروفیشنل پریزنٹیشن میں تو یہ واقعات نہیں ہو رہے، تو اس لیے ہر فقرے کے بعد داد کے لیے رکنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ اپنی پریزنٹیشن کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے پیس کے بارے میں یا سپیڈ کے بارے میں کہ اف یو آر ٹو سلو یو ول لوز یور آڈینس، گم ہو جائیں گے وہ بیچارے، کیونکہ آپ اور ان کے مائنڈ کی رفتار آپ سے تیز ہوگی اور آپ کی بولنے کی رفتار کم ہوگی۔ تو ہمارے مائنڈ کی ایک کیپیسٹی ہے کہ ہم کتنے ورڈز پروسیس کرتے ہیں 1 سیکنڈ میں اور 1 منٹ میں، تو اگر آپ اس حساب سے کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، اس سے بہت زیادہ ڈیویٹ کریں گے، بہت تیز بہت آہستہ، تو آپ کا آڈینس آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کی پچ ہے وہ بھی آبویسلی کو بہت ہائی کبھی نہیں ہو جانی چاہیے، بہت لو نہیں ہو جانی چاہیے، ایک مناسب سی رفتار پہ، تھوڑا بہت تو اونچا نیچا ہو گئی، آبویسلی آپ ایمفیسس کے لیے کچھ کریں گے، لیکن بہت زیادہ ویریشن اس میں، یعنی اگر یہ میڈین لائن ہے تو اس کے یوں کر کے کچھ اوپر آپ چل سکتے ہیں، یوں نہیں چل سکتے۔ یہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ٹریڈ میں یہ کام چلتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا سیاسی تقریریں ہیں، جیسے عام اجتماعات ہیں، ایون یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ جب تقریر کرتے ہیں تو ان کی پچ کبھی جو ہے وہ 10-12 فٹ اوپر چلی جاتی ہے اور کبھی 5-6 فٹ نیچے چلی جاتی ہے۔ وہ اس سے کچھ ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو ہم پروفیشنل پریزنٹیشنز کی بات کر رہے ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں چاہیے۔ یہ ڈیلیوری کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہے۔ اور آخری ایک بات جو میں باڈی لینگویج پہ بات نہیں کروں گا، یہاں پہ وہ ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے، صرف ایک بات میں کروں گا کہ بہت زیادہ موو مت کیجیے۔ آپ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، اگر آپ پروفیشنل پریزنٹیشنز انٹرنیشنلی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں،
حالانکہ ان کے سامنے کوئی ڈائس نہیں ہوتا، ان کی مجبوری نہیں ہوتی وہاں کھڑے ہونا، مائک بھی فکس نہیں ہوتا، وہ چاہیں تو پوری لمبی بڑی سی سٹیج پہ موو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، زیادہ تر ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آڈینس اور سلائیڈ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، اور اس لیے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا موو کرنا بھی ڈسٹریکشن ہے. پھر آڈینس اس میں پڑی رہتی ہے کہ اچھا اب یہ ادھر گیا ہے، اب یہ ادھر واپس آیا ہے، وہ نظریں گھماتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، نہ وہ آپ کی سلائیڈ دیکھتے ہیں نہ وہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں. یہ یعنی بڑا میں ہائیلی ریکمینڈ، ایک سائٹ ہے TED.com، اس پہ ٹیڈ ٹاکس پوسٹ ہوتی ہیں اور ڈیلی پوسٹ ہوتی ہیں اس پہ، اور بے شمار اس میں لوگ آتے ہیں، اور بڑے بڑے، اور ظاہر ٹیڈ ٹاک کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اس میں بڑے بڑے یعنی اکمپلش لوگ بھی آتے ہیں اور نووسز بھی آتے ہیں. لیکن جو پہلی مرتبہ پریزنٹیشن کرنے آتا ہے، جس کو وہ فار سم ریزن یعنی اس کے پر ٹاپک ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پریزنٹ کرے، وہ اس کو پریپیئر کرواتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ سٹیج پہ کھڑا نہیں کر دیتے، باقاعدہ اس کو پریپیئر کرواتے ہیں، ریہرس کرواتے ہیں، پھر اسے آڈینس کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیونکہ بڑا ایک بڑا معاملہ ہے نا وہ، کہ ایک بڑی سی سٹیج ہے، اس پہ ایک آدمی اکیلا کھڑا ہے، تو وہ تو سٹیج فرائٹ سے فوت ہو جائے گا بیچارہ. تو کبھی آپ کا موڈ بنے تو ضرور سنیے گا، اس میں بڑی بڑی انٹرسٹنگ ٹاکس آتی ہیں ٹیڈ ٹاکس میں. اینی وے، بیک ٹو اور سبجیکٹ، پریزنٹیشن ڈیلیوری. اس زمانے میں ٹیڈ ٹاکس نہیں تھیں جب میں کر رہا تھا پریزنٹیشن، ادروائز میں کافی فیض حاصل کرتا ان سے. تو جو ہم نے جو کچھ کر لیا، جو سیکھ لیا، وہ اپنی کچھ محنت سے، کوشش سے، جو بھی دماغ میں آیا اس کے مطابق کر لیا. بہت ساری چیزیں میں وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سم اپ میں اس کو کر دوں کہ پریزنٹیشن کی جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیلیوری کے لیے، کہ آپ کو کانٹینٹ اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے. 2، آپ کا جو آپ نے جب پریزنٹیشن شروع کریں تو آپ ایک اس کا اوور ویو بریف سا دے دیں کہ آپ کیا پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. 3، پھر آپ اس کو شروع کریں گے تو سب ٹاپکس آپ کے ہوں گے بیچ میں، 3 4 5 جتنے بھی ہیں. جیسے ہی آپ ایک سب ٹاپک مکمل کریں، اس کو کھلا مت چھوڑیں، اگلے پہ مت جائیں، اس کو کنکلوڈ کر دیں ایک فقرہ بول کے. ٹھیک ہے، بہت ٹائم نہیں چاہیے، ایک سینٹنس چاہیے جو اس کو کنکلوڈ کرتے. تو اس کو کنکلوڈ کرتے جائیے تاکہ لوگوں کا ٹیک ہوم ایک ایسا ان کے ذہن میں رہ جائے کہ جس سے ان کا جو مین میسیجز ہیں آپ کے، وہ مس نہ ہو سکیں. اس کو پوری جب پریزنٹیشن کر لیں تو پھر اس کو سم اپ ضرور کیجیے کہ آپ نے پوری کیا بات کی ہے، کہاں سے شروع کی تھی، کہاں پہ ختم کی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی جو ڈیلیوری کی پیس ہے، اس کو ایک سرٹن سپیڈ پہ رکھیے، اور اپنے جو آپ کا جو لہجہ ہے، جو آواز کا جو زیرو بم جس کو کہتے ہیں، جو اونچا نیچا ہونا ہے، اس کو بھی ایک سرٹن لمٹ میں رکھیے. بہت ہائی پچ، بہت لو پچ، ان دونوں چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. میں نے یہ بھی آپ سے کہا ہے کہ اپنی جو آپ کی پوسچر ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، وہ ایک جگہ پہ ذرا اسٹیشنری رکھیے. اس پوری سٹیج پہ یا پورے ہال میں یا ادھر ادھر پھرتے مت رہیے. ہال میں پھر کے کرنے والی پریزنٹیشن کچھ اور ہوتی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ کسی اور طرح سے ہوتی ہیں، ان کی وجہ، ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. ایک سٹینڈرڈ پروفیشنل پریزنٹیشن میں کوشش کریں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں موسٹلی وہیں کھڑے رہیں، منیمل موومنٹ کریں. اور ایک بات پھر رہ گئی تھی، میں وہ بھی آخری ایڈ کر دوں. اپنی جو بھی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں کامنٹری کے لیے، اس کو جو آپ نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ کامنٹری ضرور بنائیے پہلے اور ریہرس کر لیجیے مینٹلی اس کو، کم از کم سمپل انگلش رکھیے. بڑے بڑے بھاری لفظ مت ڈھونڈ کے لائیے، کیونکہ بھاری لفظ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور وہ ان کی طبیعت پہ بوجھ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ چیزیں کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ نے جو پریزنٹیشن ایک اچھی بنائی تھی، اب وہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے آڈینس تک پہنچ جائے گی، اور آپ کو بھی اچھا لگے گا اور سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.